قتادہ کہتے ہیں انسان کے سینے میں شیطان کی اسی طرح تھوتنی ہوتی ہے جس طرح کتے کی تھوتنی ہوتی ہے. تو جب ابن آدم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ اس میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو شیطان کے وسوسوں کی کچھ اقسام ہیں، مثلاً انسان کے ایمان کو خراب کرنا، عقائد میں شک پیدا کرنا، پھر جب دیکھتا ہے کہ نہیں عقیدہ تو نہیں اس کا بگڑ رہا تو پھر نافرمانی کا حکم دیتا ہے، جب اس پہ قدرت حاصل نہیں ہوتی تو نیکی سے روک لیتا ہے. یعنی ایک ہے گناہ کا حکم دینا، اور ایک اسے پتا ہے اس نے غلط کام نہیں کرنا، اس بندے نے یہ بڑا مخلص ایماندار بندہ ہے، لیکن یہ جو نیکیوں کے بھاگ بھاگ کے کام کر رہا ہے بڑے شوق ذوق سے، اس کو روک لو. اور پھر جب اس پہ قدرت حاصل نہیں ہوتی تو عبادت کر چکتا ہے انسان تو اس میں ریاکاری داخل کر لیتا ہے کہ اس طرح ضائع کرا دے. اور اگر انسان ریاکاری سے بھی بچ جائے تو دل میں خود پسندی ڈال دیتا ہے، اعجاب بالنفس ڈال دیتا ہے، اور اس کے عمل کو بڑھا کر دکھاتا ہے کہ تم نے تو اس رمضان میں بہت محنت کر لی، بہت کام کر لیے. اسی میں سے ہے کہ وہ دل میں حسد، کینے اور غصے کی آگ کو دہکاتا ہے. یعنی یہ بھی شیطان کا شر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر حسد پیدا کرتا ہے، کینا یعنی کوئی دل میں بات آ گئی کسی کے خلاف جانے ہی نہیں دیتا، پلٹ پلٹ کے وہی سوچواتا ہے، اور غصے کی آگ کو دہکاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو برے اعمال اور کبھی حالات کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے. تو اس کے شر سے بچنا آسان نہیں ہے سوائے اللہ کی مدد کے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کبھی انسان کو کبیرہ گناہوں کی طرف بلاتا ہے، جب اس پہ اثر نہیں ہوتا تو صغیرہ گناہوں کی طرف. کبھی نماز اور وضو کے اوپر وسوسے ڈالتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی وضو دھونا ہوتا ہے تو اس بارے میں اس کو شک ہوتا ہے. کبھی پھر نماز کے اندر یہ کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں اس میں شک ڈال دیتا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کتاب الایمان میں کہ مومن کبھی شیطان کے ایسے کفریہ وسوسوں میں مبتلا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. یعنی دل میں اتنے برے برے خیالات آتے ہیں کہ انسان اپنے آپ سے تنگ ہو جاتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں. اور وہ اشارے کنائے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کی بجائے کوئلہ ہو جانا اسے زیادہ پسند ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد اس اللہ کی جس نے ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا. یعنی صرف خیال تک اس کو قدرت دی، باقی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا. ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم وسوسوں کے بارے میں بات کرنا بہت سنگین خیال کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. اور یہی جملہ اگر انسان پڑھے وسوسہ آتے وقت تو بھی وسوسہ دور ہوتا ہے. یعنی اس وسوسے کا پیدا ہونا اور انسان کے دل میں اس کی کراہیت ہونا، اس کا اس وسوسے کو دل سے دور ہٹانا، یہی خالص ایمان کی علامت ہے. ابن عابس جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات کو پڑھا کروں. اسی طرح صبح و شام 3 بار ان صورتوں کو پڑھنے سے ہر چیز سے کفایت ہو جاتی ہے، یعنی ہر شر کے مقابلے میں یہ صورتیں کافی ہو جاتی ہیں. تو قل اعوذ برب الناس کا مطلب کیا ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب سے، یعنی اس سے حفاظت مانگتا ہوں کیونکہ وہ اکیلا ہی تمام وسوسوں کو، شر کو دور کرنے پر قادر ہے. خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مخاطب پوری امت ہے. اور پھر استعاذہ کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا، حفاظت چاہنا. اور رب جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک نام ہے. اس کا لغت میں مطلب ہے تربیت کرنے والا آقا، جو تخلیق میں، بادشاہت میں، نظام چلانے میں اکیلا ہو، خالق، مالک، مدبر. رب الناس وہ ہے جو لوگوں کا مربی ہے، ان کے معاملات کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے کام کی تدبیر کو قائم کرے، اس کی حالت کی اصلاح کرے.
اور رب الناس کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اگرچہ وہ لوگوں کا رب ہے، وہ تمام مخلوق کا رب بھی ہے، لیکن لوگوں کا رب کہنے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ قابل تعظیم ہیں تو ان کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اگرچہ وہ عظیم ہے لیکن وہ ان کا بھی رب ہے، یعنی اللہ رب العزت. اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ نے لوگوں کو شر سے پناہ حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، تو اللہ نے ان کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اللہ ہی ہے جو ان کو شر سے پناہ دے سکتا ہے. اور الناس میں جن و انس دونوں ہی شامل ہیں، کیونکہ جنوں میں رجال بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الجن میں آتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے ہیں. تو اللہ ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارے تمام امور کا مدبر ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. نہ صرف یہ کہ ان کو رزق دیتا ہے بلکہ ان کی تربیت بھی کرتا ہے، جس چیز میں ان کی خیر اور بھلائی ہوتی ہے اس طرف ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے. اور یہ خاص تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی کرتا ہے. یعنی رزق تو سب کو دیتا ہے، پیدا تو سب کو کیا ہے، لیکن رہنمائی اور خیر کی طرف رشد و ہدایت اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. اور یہ بھی انسان کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح انسان کے لیے کھانا پینا ایک ضرورت ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. پھر فرمایا ملک الناس، وہ رب جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے. رب کے بعد یہاں ملک یا مالک کا ذکر ہے. ملک کا لفظ جو ہے اس کے ساتھ ملتے جلتے لفظ مالک اور ملیک بھی ہیں، یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ ہر طرح کا قبضہ اور ملکیت کا مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل اختیارات ہیں، ہر چیز کی اہلیت بھی ہے اور قوت بھی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مالک وہ ہے جس کو کسی چیز کی ملکیت حاصل ہو، اور یہ لازم نہیں کہ اس کے لیے بادشاہت بھی ہو. اور ملک وہ ہوتا ہے جس کو بیک وقت بادشاہت اور ملکیت دونوں حاصل ہوتے ہیں. تو اللہ ہی ہمارا حقیقی بادشاہ ہے، زمین و آسمان اور ساری مخلوقات کا بادشاہ ہے. اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے. کے بعد الہ الناس کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگوں کا الہ ہے، یعنی الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے. اللہ ہی صرف ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں. اللہ سبحانہ تعالی رب بھی ہے اور خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، الہ بھی ہے. اور ان ساری صفات کے ساتھ اللہ کی پناہ لی گئی کس چیز سے؟ شیطان مردود کے وسوسوں سے. من شر الوسواس الخناس، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت، ان صفات کے ساتھ اللہ کی پناہ لی گئی، اللہ کی مدد حاصل کی گئی. اور کس سے؟ وسوسوں کے خطرے سے. من شر الوسواس اور الخناس جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. وسوسہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے دھیمی آواز سے بات کرنا یا نفس کی بات جو ہوتی ہے. اسی سے زیورات کے چھنکنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی وسواس کہا جاتا ہے. لغت میں وسوسہ سے مراد ایسی پوشیدہ حرکت یا آواز ہے جسے محسوس نہ کیا جا سکے تاکہ بندہ اس سے بچ سکے. یعنی ایسی آواز جو محسوس نہ ہو، یعنی کہ وہ بات بھی ہو لیکن پتہ بھی نہ چلے. تو پوشیدہ چیز کو ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ ڈالنا. یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں اتنے چپکے سے، اتنے خاموشی کے ساتھ خیال ڈال دیتا ہے کہ انسان کو یہ ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ یہ شیطان کی طرف سے. دن میں کتنی دفعہ ہمیں یہ سوچ آتی کہ میرا یہ خیال، میرا یہ گمان، میری یہ تھنکنگ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. کہ نفس جو ہے
وہ ان چیزوں پہ زیادہ راضی ہوتا ہے کہ جو عیش و عشرت والی ہوں یا جن کی ظاہری چکا چوند بہت ہو، جس کو لوگ اپریشیٹ کریں، جس پہ واہ واہ ہو، جس پر ہمیں تعریف ملے. تو نفس عموماً ایسے کاموں پر خوش ہوتا ہے، لیکن خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے پر نفس بھی بڑی آسانی سے آمادہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح یقین نہیں آنے دیتا کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت اور عبادت کا کام یہی کرنا چاہیے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو بہرحال شیطان کا وسوسہ ہو یا انسان کے دل میں پلٹ 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 کے آنے والا خیال، اور پھر اس کے ساتھ چند باتیں اور بھی ملا کے ایک اچھی بھلی نیکی کے کام سے انسان رک جاتا ہے، جب انسان ان خیالات سے مغلوب ہو جاتا ہے جو بار بار اس کے دل میں آ رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو بار بار آپ کے دل کو پریشان کرے، سمجھے کہ یہ شیطان کا شر ہے یا میرے نفس کا شر ہے، فوراً اللہ کی پناہ لینی چاہیے، یہی سورت پڑھ لینی چاہیے. اور خناس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پیچھے ہٹ جانے والا، یعنی وہ شیطان جو انسان کے ساتھ ہے، جس کو موکل بھی کہا جاتا ہے. یہ انسان کے لیے خواہشات کو مزین کرتا ہے، اور پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹتا، پھر دوبارہ پلٹ کے آتا ہے. پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن پھر اپنا کام نہیں چھوڑتا جب تک دیکھ نہیں لیتا کہ اب یا تو یہ باز آنے والا نہیں، یا یہ کہ اب یہ میرے ٹریپ میں آ گیا، پکڑ لیا میں نے شکار. تو اس لیے ہمیں ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ جو باتیں ہم سوچ رہے ہیں کیا واقعی ان کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے. اور الذی یوسوس فی صدور الناس، اور یہ وسوسے ہوتے کہاں ہیں؟ انسان کے سینے میں، جو دل کی طرف داخل ہونے کی جگہ ہے. تو سینے میں سے ہو کر آنے والے خیالات ہی دراصل دل پر وارد ہوتے ہیں. پہلے سینے پہ جمع ہوتے ہیں اور پھر دل میں داخل ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے ایک لیئر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اگلی طرف اپنا یعنی رستہ بناتے ہیں. اگر تو انسان اللہ کی پناہ لیتا ہے اور اس خیال کو جھٹک دیتا ہے اور اپنا محاسبہ خود کر لیتا ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں اس سے میرے دین کو فائدہ ہے یا میری آخرت کو فائدہ ہے، یا مجھے اس سے بہت ثواب ملنے والا ہے، یا یہ کہ میں ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں نیکی کے کام سے باہر نکلنے کا. تو اس طرح انسان اپنے آپ کو جب سیلف انالیسس کر لیتا ہے، اللہ حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یا کوئی بھی ایسی دعا پڑھ لیتا ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین اعوذ بک ربی ان یحضرون. یعنی جو بھی انسان پڑھتا ہے تو پھر انسان اس چکر سے باہر نکل آتا ہے اور شیطان دل میں نہیں جا کے جما سکتا. تو جو شخص وسوسوں کے پیچھے نہ پڑے اور اپنے رب پر بھروسہ کر لے، اس کا ایمان مضبوط ہے، اور اگر ایسا کر لیتا ہے تو مزید پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور جو وسوسے کی پیروی کر لے تو اس کا ایمان کمزور ہے اور پھر وہ اس کو اور نیچے دھکیلتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ شیطان کے وسوسوں میں بذات خود کوئی طاقت نہیں ہے، یہ انسان ہی اس کو قبول کر کے طاقت دیتا ہے یا ریجیکٹ کر کے ان کو کمزور کر دیتا ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں. پھر یہاں پر فرمایا من الجنۃ والناس، کہ یہ وسوسے جن بھی ڈالتے ہیں اور انسان بھی ڈالتے ہیں. یعنی شیطان کی طرح انسانوں کا بھی انسانوں کے اندر وسوسے ڈالنے کا عمل ہوتا رہتا ہے. اور رمضان میں اگر شیطان قید ہیں تو بعض اوقات انسانوں کو اپنے نفس کے علاوہ دوسرے ایسے انسانوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے جو اس کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، اور وہ بہت مخلص ہو کر آتے ہیں. قرآن مجید میں ان کو شیاطین الانس والجن کہا گیا ہے، انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطان. تو وسوسہ ڈالنے والے دو طرح کے شیطان ہیں، من الجنۃ والناس، جو سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. اور جنوں کا وسوسہ جو ہوتا ہے نا وہ پوشیدہ ہوتا ہے، انسانوں کا وسوسہ جو ہے وہ اعلانیہ ہوتا ہے، کھلم کھلا ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا. یعنی انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا. کس کا؟ انبیاء کا. اسی طرح نیک لوگوں کے بھی یہ دشمن بن جاتے ہیں. قتادہ کہتے ہیں کہ جنات میں سے بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں، تو ہم جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. پھر جنات کی تخلیق جو ہے، یعنی انسانوں اور فرشتوں کے علاوہ ایک تیسری مخلوق جن بھی ہیں، اور ان کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہوئی ہے. وَالْخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ. اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا.
اور جنات کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور جن کی وجہ تسمیہ کیا ہے، جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، انسان ان کو دیکھ نہیں پاتے. جیسے باغ کو جنت کہا گیا کیونکہ اس کے درختوں کی ٹہنیاں ایک دوسرے کے اندر لپٹی بھی ہوتی ہیں. اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا. ڈھال کو مجنہ کہا جاتا ہے کیونکہ جنگجو کو اس کو اپنے سامنے کر کے اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے. اسی طرح جنوں کی جہاں تک ساخت اور تخلیق کا تعلق ہے تو قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھی دل، آنکھ اور کان ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے. لیکن جنات کی کچھ اقسام بتائی جاتی ہیں. ایک قسم وہ ہے جن کے پر ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہوا میں اڑتے ہیں. دوسری قسم سانپ اور کتے کی طرح کے ہیں. اور ایک وہ قسم ہے جو پڑاؤ کر لیتے ہیں اور کچھ کوچ کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کالی چیزیں جو ہیں یہ شیطانی قوتوں کو دوسرے رنگوں کی نسبت زیادہ تقویت بخشتی ہیں. اندھیرے میں شیاطین پھیلتے ہیں، کالی چیزیں انہیں پسند ہوتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت تیز رفتار ہوتے ہیں، جلدی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، آسمان کی طرف تیزی سے چڑھ جاتے ہیں. ان کو کئی فنون بھی آتے ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام نے ان سے تعمیرات کا اور آلات بنانے کا کام لیا تھا. پھر انہیں مختلف شکلیں اختیار کرنے پر بھی قدرت حاصل ہوتی ہے. جیسے شیطان انسان کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں بعض اوقات، اور جانوروں کی صورت بھی. انسان کے جسم میں شیطان خون کی طرح جاری ہوتا ہے، یعنی ساتھ ساتھ اس میں دوڑ رہا ہوتا ہے. پھر جنات کے کچھ کمزور پہلو بھی ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ شیطان کی چال کمزور ہے. پھر نیک بندوں پر شیطان کا تسلط نہیں. مضبوط ایمان والے بندوں سے شیطان ڈرتا بھی ہے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ تھے. سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات مطیع کر دیے گئے تھے. جنات معجزات نہیں لا سکتے، یعنی پیغمبروں کے معجزات نہیں دہرا سکتے. خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتے. آسمان و زمین کی ایک حد تک پہنچ کر رک جاتے ہیں. بند دروازے نہیں کھول سکتے. یہ چند ان کی کمزوریاں ہیں کہ وہ یہ کرنے پہ قادر نہیں. یہ معلوم ہونی چاہیے تاکہ انسان بلا وجہ کے وسوسوں اور خوف میں مبتلا نہ ہو. جنوں میں نیک بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بد بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الجن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. شیطان انسانی شکل میں بھی آتے ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ والی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ صدقہ فطر پر نگران بنائے گئے تھے اور شیطان وہاں سے چوری کر رہا تھا، تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. 3 دن تک وہ ایسے ہی کہتے رہے. تو تیسرے دن وہ بہت منت کرنے لگا اور کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جس سے تمہیں فائدہ ہوگا تو تم مجھے چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ علم کے بہت حریص تھے، لہٰذا انہوں نے یہ بات سن لی اور اس کو چھوڑ دیا. اور اس نے کیا بتائی بات کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی شروع سے آخر تک پڑھ لیا کرو. اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا. تو یہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا. اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو تم 3 راتوں سے کس سے باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے رہائش گاہیں جو ہیں وہ ناپاک جگہ بھی ہوتی ہیں اور گھروں میں بھی اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں. کچھ دھوپ اور کچھ سائے میں آپ نے بیٹھنے سے منع کیا اور فرمایا یہ شیطان کی نشست ہوتی ہے. جنات کے پھیلنے کا وقت سورج کے غروب ہوتے ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ شام کا اندھیرا ختم ہو جائے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سورج کے غروب ہوتے ہی اپنے بچوں کو روک لیا کرو یہاں تک کہ رات کا اندھیرا یا سرخی ختم ہو جائے. یہ وہ گھڑی ہے جس وقت شیاطین اڑتے پھرتے ہیں، ان کے پر بھی ہوتے ہیں نا، یعنی مراد یہ کہ ان کو اڑنا بھی آتا ہے، اسی لیے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. پھر اسی طرح جنات شریعت کے مکلف بھی ہیں اور آخرت میں ان سے حساب بھی لیا جائے گا. شیطان کے حملوں کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شیطان کی چال کمزور ہے. اس کی چال محض وسوسے تک ہے. مخلص بندوں پر اس کا زور نہیں چلتا. مضبوط مومن شیطان پہ بہت بھاری ہوتا ہے. مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے. بعض نیک لوگوں سے شیطان بھاگ نکلتا ہے، کہیں راستے میں مل جائے تو دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، جیسے حضرت عمر تھے. اللہ کے نام کے آگے شیطان کمزور ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازوں کو بند کر لیا کرو
اور اللہ کو یاد کرو. شیطان ایسے بند دروازوں کو نہیں کھولتا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. پھر اسی طرح اس کا زور جو ہے وہ مشرکین اور کفار پہ چلتا ہے. ہمیں شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن وہ ہم سے بے وفائی کرے گا اور کہے گا کہ میں نے تو ان کو نہیں بہکایا، میں نے تو بس دعوت دی تھی اور یہ میرے کہنے پر میری طرف آ گئے. یہ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22 میں آتا ہے. اور شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا سچا وعدہ، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا. اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو. بے شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنا لیا. یقیناً جو لوگ ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. یاد رکھیے شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے. آدم علیہ السلام کے وقت سے اس نے دشمنی کی ابتدا کر دی تھی. اس کا پہلا وسوسہ اور وار حضرت آدم اور حوا پر ہوا جب اس نے ان کو وسوسوں کے ذریعے پھسلا دیا اور کہا کہ میں تمہیں جنت کے ایسے دائمی درخت کا پتہ بتاتا ہوں جس سے تمہاری بادشاہت کبھی پرانی نہ ہوگی اور تم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لو گے. قسمیں کھا کر اپنی بات کا یقین دلایا اور دھوکے سے ان کو پھسلا دیا. اور پھر آدم علیہ السلام کو بار بار وسوسے ڈالتا رہا. یعنی شیطان جو ہے وہ اپنے مشن سے جلدی ہارتا نہیں. ہم تو چھوٹی سی بات، ذرا سی مخالفت کوئی کر دے، ذرا سا کوئی ہمیں پرے دھکیل دے تو ہم اس سے بھی کہیں زیادہ دور چلے جانا چاہتے ہیں. لیکن شیطان جو ہے وہ اپنی بات سے باز نہیں آتا. وہ ایک جو تہیہ کر لیتا ہے پھر یعنی کروا کے چھوڑتا ہے، الا یہ کہ اس کو اللہ کے کلمات کی مار پڑے. اولاد آدم سے اس کی کھلی دشمنی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. شیطان نے کثیر مخلوق کو گمراہ کر لیا ہے اور شیطان کا ایک ہی ہدف ہے، ایک ہی ٹارگٹ ہے، وہ بندوں کو گمراہ کرنا. بس اس کی زندگی کا ایک ہی کام ہے. یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں اے ابن آدم شیطان سے بچ جا، کیونکہ وہ تو قدیم ہے تم نئے ہو. وہ بڑا ایکسپرٹ ہے، وہ فارغ ہے اور تم مصروف ہو. اس کا ایک ہی کام ہے اور تمہارے بے شمار کام ہے. اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ وہ تمہیں تباہ کر دے، اور تمہارے کئی مقاصد ہیں. شیطان تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے. تم اسے بھول جاتے ہو، وہ نہیں بھولتا. تمہارا نفس اس کا مددگار ہے اور اس کے نفس کی طرف سے تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. تو یاد رکھیے ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان ہوتا ہے اور پھر وہ انسان کو بہکاتا رہتا ہے، اور اس کے حملے اور چالیں جو ہیں وہ بہت زبردست ہوتی ہیں لیکن بالآخر کمزور ہوتی ہیں اور وہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ یہ مرتے دم تک اپنے مشن سے باز نہیں آتا. اللہ کی ذات کے بارے میں حملے کرتا ہے ہم پر، اللہ کے بارے میں شک ڈالتا ہے دل میں، بری بری باتیں بعض اوقات ڈالتا ہے، کفر اور شرک کا ارتکاب کرواتا ہے، صراط مستقیم سے روکتا ہے، اطاعت سے نکلوا دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرواتا ہے، دین میں طرح طرح کے فتنے پیدا کرتا ہے، عبادت میں خلل پیدا کرتا ہے، نماز پڑھنے والے کو وسوسے ڈالتا ہے، نماز میں پلٹ پلٹ کر وسوسے ڈالتا ہے. وضو کا جو شیطان ہے اس کو خنزب کہا جاتا ہے، اور جو نماز میں شیطان آتا ہے اس کو بلحان کہا جاتا ہے. پھر قرات میں وسوسے ڈالتا ہے، خلل ڈالتا ہے، رکعات میں شک ڈلواتا ہے. عثمان بن عفان سے مروی ہے، کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا چل سکا کہ میں نے ایون نمبر میں رکعتیں پڑھی یا آڈ نمبر میں پڑھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تمہاری نماز میں شیطان تم سے کھیلنے لگے. یعنی اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کہ شیطان تمہارے ساتھ کھیلے. تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے یہ پتہ نہ چل سکے تو اسے 2 سجدے سہو کے کر لینے چاہیے.